ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز بھائی، یہ جو نکاح کا معاملہ ہے یہ شریعت کا ایک اہم ترین حکم ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالی نے نکاح کرنے کا حکم دیا، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ۔ حکم دیا اللہ تعالیٰ نے کہ نکاح کرو۔ قرآن مجید میں جب کوئی حکم آتا ہے تو بعض اوقات وہ حکم واجب کے فرض کے درجے میں ہوتا ہے، بعض اوقات وہ حکم ہلکی کرتا ہے، بعض اوقات وہ حکم سنت کے درجے میں ہوتا ہے، بعض اوقات وہ حکم مستحب کے درجے میں ہوتا ہے، اور بعض اوقات وہ حکم مباح ہوتا ہے کہ بھئی یہ کام کر سکتے ہو، کر لو، تمہارے لیے اجازت ہے، منع نہیں ہے شریعت میں۔ کھانے کا بھی حکم دیا، کلو، کھاؤ، یہ بھی حکم کا صیغہ ہے۔ وشربو، اور پیو، یہ بھی حکم ہے۔ اب کتنا کھانا فرض ہے، کتنا پینا فرض ہے، اور کتنا کھانا اور پینا سنت ہے، اور کتنا کھانا اور پینا جائز ہے، اور کتنا کھانا پینا حرام ہے، اس کے درجے ہیں۔ یہ درجے اللہ کے وہ نیک بندے حضرات فقہائے کرام جو ساری زندگی قرآن اور حدیث میں غور و فکر کر کے گزار دیتے ہیں، پھر وہ درجہ بندی بناتے ہیں، احادیث مبارکہ میں غور فرماتے ہیں، قرآن مجید میں غور فرماتے ہیں، اور پھر قرآن اور حدیث میں جو احکامات آئے ہیں اس کا درجہ امت کو بتاتے ہیں کہ کس درجے میں کھانا پینا فرض ہے۔ دیکھیے، جان بچانے کی حد تک کھانا یہ فرض ہے۔ ایک آدمی کے سامنے کھانا موجود ہے اور وہ نہیں کھا رہا، یہاں تک کہ مر جاتا ہے تو گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوا، خودکشی کا ارتکاب کیا، اور فرض حکم کو ٹالا، فرض حکم کی نافرمانی کی۔ اس کو جان بچانے کی مقدار میں کھانا فرض ہے، اور اتنی مقدار میں کھانا واجب ہے جتنی مقدار میں یہ فرائض کو ادا کر سکے، جتنے اللہ تعالیٰ نے اس کو فرائض دیے ہیں ان کو سہولت سے پورا کر سکے، اس کے لیے اتنا کھانا، تاکہ اتنی جان آ جائے، اتنی قوت آ جائے، اتنی طاقت آ جائے، یہ درجہ کھانے اور پینے کا واجب ہوگا۔ اور جس درجے میں سنتوں پر عمل کر سکے، اتنی قوت اس کو آ جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو پورا کر لے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو پورا کر سکے، اتنا کھانا سنت ہے، اتنا کھا لے کہ طبیعت میں اتنی بشاشت آ جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری سنتوں پر آسانی سے عمل کر سکے، کوئی کمزوری نہ ہو اس کے جسم میں۔ اتنا کھانے کا درجہ سنت رکھا شریعت نے، اور اس سے زیادہ کھانا وہ مباح رکھا کہ ہاں ٹھیک ہے، طبیعت میں تقاضا ہے کہ میں خوب کھاؤں، خوب پیوں، ٹھیک ہے، کھاؤ پیو، یہ مباح درجے میں ہے، اس کی بھی اجازت ہے۔ اور اتنا کھا لینا، اتنا کھا لینا کہ الٹی لگ جائے، دست لگ جائیں،
اور طبیعت پر بوجھ ہو جائے، بے تحاشا کھا لینا، یہ مکروہ ہوگا۔ اس لیے کہ شریعت کا حکم ہے کہ ولی نفسک علیک حق، کہ تیری ذات کا بھی تجھ پر حق ہے کہ جو اللہ نے تجھے یہ جسم دیا ہے اس کی حفاظت کر، اسے ضائع نہ کر، اسے برباد نہ کر، اس جسم کا بھی حق ہے۔ ولی عینک علیک حق، آنکھوں کا بھی حق ہے، اس کا بھی حق ادا کر، اسے بھی ضائع نہ کر۔ بلا وجہ موبائل کو دیکھ دیکھ کر آنکھوں کی روشنی کو ختم کرنا یہ درست نہیں ہے شریعت کی نگاہ میں۔ ولی جسدک علیک حق، تیرے جسم کے جتنے اعضاء ہیں ان کا بھی حق ہے۔ ولی زوجک علیک حق، تیری بیوی کا بھی تجھ پر حق ہے۔ ولی زورک علیک حق، تیرے رشتہ دار، تجھ سے ملاقات کے لیے آنے والے دوست ساتھی، ان کا بھی حق ہے کہ ان کو بھی تو وقت دے۔ یہ ہے اسلام کا اعتدال۔ رشتہ داروں کے لیے بھی حق ہے، پڑوسیوں کے لیے بھی حق ہے، بیوی کے لیے بھی حق ہے، جسم کا بھی حق ہے۔ تو اتنا کھا لینا کہ جس سے آدمی بیمار پڑ جائے یہ مکروہ ہوگا، اور اتنا کھا لے کہ جان چلی جائے یہ حرام ہوگا۔ یہ درجے رکھے شریعت نے کھانے اور پینے میں۔ قرآن میں حکم کا صیغہ ہے، کلو واشربو، کھاؤ اور پیو۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو حکم دے رہے ہیں۔ تو اب فقہاء کرام نے محنتیں کر کے اس حکم کے درجی بندی کر دی کہ کون سے درجے میں کھانا پینا فرض ہوگا، کون سے درجے میں کھانا پینا سنت مستحب مباح ہوگا۔ ایسے ہی حکم آیا فنکحو، نکاح کرو۔ تو اب کون سے درجے میں نکاح کرنا فرض ہوگا یہ بھی فقہاء کرام نے بتایا۔ کون سے درجے میں سنت ہوگا یہ بھی فقہاء کرام نے بتایا۔ کون سے درجے میں ناجائز اور حرام ہوگا یہ بھی فقہاء کرام نے بتایا۔ دیکھیے، جب آدمی کے پاس اسباب ہیں مہر ادا کرنے کے، بیوی کو نان نفقہ دینے کے، اور اس میں اتنی شہوت غالب ہے کہ اگر اس نے نکاح نہیں کیا تو زنا میں مبتلا ہوگا، تو اب اس کے لیے فرض ہے کہ نکاح کرے۔ فرض درجہ آ گیا، فنکحو، حکم دیا اللہ نے نکاح کرو، تو اس درجے میں فرض ہو جائے گا۔ نہیں کرے گا اور گناہ میں مبتلا ہوگا تو گناہ گار ہوگا۔ والدین نہیں کروائیں گے، والدین گناہ گار ہوں گے۔ اور ایک درجے میں مستحب ہے، سنت ہے۔ سنت درجہ کون سا ہے؟ سنت درجہ وہ ہے کہ آدمی کے پاس مہر کی ادائیگی کا بھی انتظام ہے، نان نفقے کا بھی انتظام ہے، اور شہوت کا غلبہ نہیں ہے کہ زنا میں مبتلا ہو، اتنا غلبہ نہیں ہے، تو اس کے لیے نکاح کر لینا سنت ہوگا۔ کر لے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کرے گا، فطرت کے مطابق زندگی گزارے گا۔ نکاح کے بارے میں اللہ کے محبوب نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ نکاح سے نظروں کی حفاظت ہوتی ہے، ستر کی حفاظت ہوتی ہے، ایمان کی تکمیل ہوتی ہے، یہ ہمارے آقا نے فرمایا۔ تو یہ سنت عمل اس درجے میں ہوگا۔ اور بیوی کے نان نفقے ادا کرنے کی انتظام بھی نہیں ہے، مہر کی ادائیگی کا انتظام بھی نہیں ہے، اور خود اس میں اب اتنی طاقت بھی نہیں ہے کہ حق زوجیت ادا کر سکے، پھر بھی نکاح کر رہا ہے، تو یہ حرام ہوگا، ناجائز ہوگا کہ ایک بچی کی زندگی سے کھیلتا ہے یہ آدمی۔ شریعت اس کو اجازت نہیں دے گی کہ جب تمہارے پاس انتظام نہیں ہے کہ مہر ادا کر سکو، اور تمہارے پاس انتظام نہیں ہے کہ تم نان نفقہ دے سکو، تمہارے پاس اتنی قوت نہیں تھی کہ اس کا حق زوجیت ادا کر سکو، تو کیوں ایک بچی کی زندگی برباد؟ اس درجے میں پھر ناجائز اور حرام ہوگا۔ اور جو لوگ جو شخص اس صورت میں بھی نکاح کر لے گا، لوگوں بچی والوں کو دھوکہ دے کے، وہ گناہ گار ہوگا، اور وہ شخص بھی گناہ گار ہوگا۔ اس درجے میں نکاح کرنا حرام ہے بھائی۔ تو دیکھیے، شریعت نے درجے بتائے۔ اب یہاں ایک اشکال ہوتا ہے اور ہونا چاہیے کہ بھئی اب ایک شخص ہے، اس کے پاس مہر کی ادائیگی کا انتظام نہیں ہے، اس کے پاس نان نفقے کا انتظام نہیں ہے، مگر شہوت کا غلبہ ایسا ہے کہ زنا کا ارتکاب کر سکتا ہے وہ شخص۔ اب وہ کیا کرے؟
تو ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے یا معشر الشباب، او جوانوں کی جماعت، او نوجوانوں، جو تم میں سے طاقت رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ نکاح کر لے، اور جو طاقت نہیں رکھتا تو وہ روزے کا اہتمام کرے۔ علیکم بالصیام، تم پر لازم ہے روزے کو پکڑو۔ فَإِنَّهُ لَكُمْ وِجَاءٌ، کہ یہ تمہارے لیے شہوت کو توڑنے کا ذریعہ ہوگا۔ ایسا شخص پھر مسلسل روزے رکھے، یہ نبوی علاج ہے اس شخص کی شہوت کو قابو کرنے کا، کہ مسلسل روزے رکھتا رہے، روزہ رکھتا رہے، یہاں تک کہ اس کی اس شہوت کو اللہ تعالیٰ ٹھنڈا کر دے۔ تو بہرحال بات یہاں سے چلی کہ نکاح کے مختلف درجے ہوتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ نے اب یہ دونوں خاندانوں کو یہ موقع دیا کہ لڑکے والا اپنے فرض سے اپنا فرض ادا کر دے، لڑکی والا اپنا فرض ادا کر دے، اور اس وقت کے لیے دونوں لڑکے والے بھی لڑکی والے بھی سب دعائیں مانگ کہ اللہ تعالیٰ خیر خوبی سے، عافیت سلامتی سے یہ معاملہ سر انجام پا جائے، اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں، دعائیں کرواتے ہیں۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ موقع عطا فرما دیا، اللہ تعالیٰ نے اولاد کی نعمت سے نوازا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو جوان بنایا، اس کے لیے اسباب مہیا کیے، اس کا رزق گھر میں اتارا۔ دیکھیے اس بچی کا رزق اتنے سال تک باپ کے گھر میں اترتا رہا، اب اس کے رزق کو اللہ تعالیٰ دوسرے گھر میں منتقل فرما رہے۔ تو آسمان سے جو رزق تقسیم ہو رہا تھا، وہ فرشتے پہلے اس بچی کے والد کے گھر وہ رزق لا رہے تھے، اور اب فرشتے اللہ کے حکم سے وہ رزق اب شوہر کے گھر لائیں گے۔ تو یہاں تک بچی کے باپ نے اس کے ساتھ حسن سلوک کیا، اس کو بڑا کیا، اس کی شادی کا انتظام کیا، اور اب اس بچی کا آسمان سے رزق شوہر کے گھر میں اترے گا۔ تو یہ اب مبارک لمحہ آ گیا۔ تو اب اس موقع پر کچھ احکامات ہوتے ہیں۔ دیکھیے یہ جو نکاح کی مجلس ہے، یہ اہم ترین مجلس ہے، اور اس مجلس میں گویا ایک ہوگا ایجاب اور قبول۔ نکاح کے اندر ایجاب اور قبول یہ فرض ہے، گویا فرض کا درجہ رکھتا ہے۔ جو لڑکی کا ولی ہوتا ہے وہ نکاح خواہ کو اجازت دیتا ہے کہ بھئی آپ نکاح پڑھائیں، گویا لڑکی کی اجازت ہے۔ تو لڑکی کی طرف سے ایجاب ہو رہا ہے اور لڑکے کی طرف سے قبول ہو رہا ہے۔ لڑکا کہتا ہے میں نے قبول کیا۔ تو جب یہ ایجاب ہوا لڑکی والوں کی طرف سے، قبول ہوا لڑکے کی طرف سے، اور یہ عمل ایجاب اور قبول کا گواہوں کے سامنے ہونا، یہ بھی گویا فرض درجے میں ہے۔ تو ایجاب فرض، قبول فرض، گواہوں کا ہونا فرض، یہ تین چیزیں نکاح کے اندر گویا فرض کا درجہ رکھتی ہیں۔ اور مہر کا ہونا یہ ایک واجب درجہ ہے۔ اگر نکاح کی مجلس میں مہر کا ذکر بھی نہ ہو پھر بھی نکاح ہو جاتا ہے، مگر مہر واجب الادا ہوتا ہے، لازم درجہ ہے، واجب کے درجے میں۔ اور خطبہ نکاح کا پڑھنا، اس کا درجہ یہ سنت عمل ہے، خطبہ نکاح کو پڑھ لینا یہ سنت عمل ہے۔ اور بخاری شریف میں حدیث پاک آتی ہے جس کا مفہوم ہے کہ یہ نکاح کے وقت خطبہ کیوں مشروع کیا شریعت نے؟ نکاح کے وقت یہ خطبہ کیوں مشروع فرمایا شریعت نے؟ اور اللہ کے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کے موقع پر یہ خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے جو سب نکاح خواہ پڑھتے ہیں نکاح سے پہلے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے چلا آ رہا۔ تو یہ کیوں مشروع فرمایا؟ تو اس کی ایک حکمت محدثین نے یہ لکھی ہے کہ اس موقع پر لڑکی والوں کے دل پر ایک بڑا بوجھ ہوتا ہے، ایک بڑا یعنی یوں سمجھیے کہ ایک بچی بچپن سے گودوں میں پلی،
اور بڑی ہوئی، جوان ہوئی، وہ صبح شام ماں باپ کی نگاہوں کے سامنے، اور آج اس سے فراق ہو رہا ہے، آج اس سے جدائی ہو رہی ہے، تو والدین کا دل تڑپ رہا ہوتا ہے۔ ایک طرف فرض کی ادائیگی کی خوشی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس فرض کی ادائیگی فرمائی، اس خوشی کے ساتھ ساتھ دل پر ایک بہت بڑا فراق کا صدمہ ہوتا ہے۔ تو اس صدمے کے لیے مرہم کی حیثیت رکھتا ہے یہ خطبہ نکاح، کہ ان کے دلوں پر جو ایک غم کی کیفیت ہے، اس خطبہ نکاح کی برکت سے وہ غم دھل جائے اور دور ہو جائے اور خوشی غالب آ جائے۔ تو یہ ایک علت محدثین نے لکھی ہے کہ خطبے میں اللہ نے یہ اثر رکھا ہے۔ ان من البیان لسحرا، کہ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں کہ بعض بیانات میں بڑا جادو ہوتا ہے، جیسے جادو دل پر اثر کرتا ہے، ایسے بعض بیان دل پر اثر انداز ہوتے ہیں اور دل کی اس غم کی کیفیت کو خوشی کی کیفیت سے بدل دیتے ہیں۔ تو خطبہ نکاح جب ہو جاتا ہے تو وہ جو ایک فراق کا صدمہ ہوتا ہے وہ جو ہے مغلوب ہو جاتا ہے اور خوشی کی کیفیت غالب ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے شریعت نے یہ خطبہ نکاح کو مشروع کیا۔ تو یہ خطبہ پڑھنا یہ سنت عمل ہے۔ پھر خطبے کا سننا یہ واجب ہے، یعنی غور سے سننا، چاہے سمجھ میں آ رہا ہو چاہے سمجھ میں نہیں آ رہا، چاہے آواز آ رہی ہو چاہے آواز نہ آ رہی ہو، اس کا سننا واجب ہے۔ اور خطبہ نکاح کے دوران اگر کوئی موبائل پہ فون پہ بات کرنے لگا یا آپس میں باتیں کرنے لگے تو یہ شخص گناہ کبیرہ کے مرتکب ہوں گے، ترک واجب کے مرتکب ہوں گے۔ آئے تھے ثواب کے لیے، آئے تھے اپنے عزیز اقارب دوست کی خوشی میں شرکت کے لیے، دعا کے لیے، اور گناہ گار ہو کر جائیں تو کتنا بڑا خسارہ و نقصان ہے۔ تو اگر ضروری بات کرنی ہو تو آدمی مجلس سے اٹھ کر باہر چلا جائے اور وہاں جا کے اپنی ضروری بات پوری کر لے۔ فون آ گیا اور بہت ضروری ہے تو اس مجلس سے اٹھ کر باہر چلا جائے اور باہر جا کے بات پوری کر کے آنا چاہے مجلس میں تو پھر آ جائے۔ مگر مجلس میں بیٹھے بیٹھے خطبہ ہو رہا ہو اور آدمی باتیں کرے یا فون پہ بات کرے، یہ گناہ گار ہو جائے گا بیچارہ۔ تو اس لیے خیال رکھنا چاہیے کہ جب بھی مجلس نکاح ہو اور خطبہ شروع ہو جائے، ایجاب و قبول کے دوران باتیں کر لے، کوئی حرج نہیں، مگر خطبے کے دوران باتیں کرنے سے آدمی گناہ گار ہوگا، تو اس کا ذرا خیال رکھے۔ تو خطبے کا حکم کیا ہوا کہ یہ خطبے کا پڑھنا سنت اور اس کا سننا واجب۔ اور پھر اس کے بعد گواہوں کا ہونا، تو جتنے لوگ یہاں موجود ہیں یہ سب اس نکاح کے گواہ ہیں۔ فارم میں تو 2 آدمیوں کے نام لکھ دیے جاتے ہیں کیونکہ یہ ایک جو ہے قانونی تقاضا ہوتا ہے۔ اگر یہ فارم نہ بھی ہو، اس پر نہ دولہا کے دستخط ہوں نہ دلہن کے دستخط ہوں، تو بھی شرعی طور پر نکاح پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ نکاح تو ایجاب و قبول کا نام ہے، اس کے لیے کاغذ کی ضرورت ہی نہیں ہے، مگر ایک قانونی تقاضا ہے، اس لیے اس کو بھر لیا جاتا ہے، اس پر دستخط کر لیے جاتے ہیں۔ اگر نہ کیے جائیں تو بھی کوئی حرج نہیں، نکاح ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال گواہ کس کو کہتے ہیں؟ گواہ کہتے ہیں جو نکاح کے ایجاب اور قبول کو سنے اور دیکھے، آنکھوں والا ہو کانوں والا ہو گواہ۔ اسی لیے فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ اگر گواہ بہرا ہو یا نابینا ہو تو اس کی گواہی معتبر نہیں، اس لیے کہ بہرا تو سنے گا ہی نہیں، اسے کیا پتہ کس کا ایجاب ہو رہا ہے کس کا قبول ہو رہا ہے، اور آنکھ والا نہیں ہے تو اسے کیا پتہ کہ کون ایجاب کر رہا ہے کون قبول کر رہا ہے۔ تو گواہ کے لیے سننا اور دیکھنا یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں۔ تو کیا سننا اور کیا دیکھنا؟ کہ گواہ کو کم از کم یہ معلوم ہو کہ لڑکے کا نام کیا ہے اور لڑکا کس کا بیٹا ہے، لڑکی کا نام کیا ہے اور لڑکی کس کی بیٹی ہے، یہ 2 باتیں، اور مہر کتنا رکھا ہے، یہ تیسری بات۔ 3 باتوں کا علم گواہ کو ہونا چاہیے
کہ دولہا کون ہے، دلہن کون ہے اور مہر کتنا ہے، یہ گواہ کو معلوم ہونا چاہیے۔ تو بہرحال یہ چند باتیں ہیں جو عرض کر دیں۔ اب دیکھیے یہ جو اس میں دولہا ہے یہ ہمارے بھائی عبد الرحمن ولد محمد یعقوب، اور اس میں جو دلہن ہیں وہ ہماری بہن فاطمہ بنت محمد عارف، اور ان کا جو مہر مقرر کیا گیا ہے وہ 10,000 روپے بشکل زیور، جو زیور لڑکے والے دیں گے اس میں سے 10,000 روپے مہر اور باقی دوسری چیز۔ تو یہ مہر کی رقم طے کی گئی ہے 10,000 روپے بشکل زیور۔ تو پہلے انشاءاللہ خطبہ نکاح ہوگا، اس کے بعد انشاءاللہ ایجاب و قبول ہوگا، پھر انشاءاللہ ہم سب مل کر دعا کر لیں گے۔ دعا مستحب عمل ہے، تو خطبہ نکاح سنت، اس کا سننا واجب، ایجاب و قبول فرض، گواہوں کا ہونا فرض، اور آخر میں دعا یہ مستحب عمل ہے۔ تو جب یہ تقریب دعا کے بعد ختم ہوگی تو گویا کہ یہ دو خاندان جڑ گئے، اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو جوڑ دیا۔ تو پہلے انشاءاللہ خطبہ نکاح ہوگا۔ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا۔ وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، النكاح من سنتي۔ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، من رغب عن سنتي فليس مني۔ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، تزوجوا الودود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ بھائی عبد الرحمن
ولد محمد یعقوب، آپ کا نکاح فاطمہ بنت محمد عارف کے ساتھ 10,000 روپے مہر بشکل زیور کیا، آپ نے فاطمہ بنت محمد عارف کو اپنے نکاح میں قبول کیا؟ میں نے قبول کیا، بولو اس میں۔ بھائی عبد الرحمن ولد محمد یعقوب، آپ کا نکاح فاطمہ بنت محمد عارف کے ساتھ 10,000 روپے مہر بشکل زیور کیا، آپ نے فاطمہ بنت محمد عارف کو اپنے نکاح میں قبول کیا؟ ہاں میں نے قبول کیا۔ ہاں، بارک اللہ لک و بارک علیکما و جمع بینکما فی خیر، یہ مسنون دعا ہے جو احادیث مبارکہ میں آتی ہے کہ دولہا کو یہ دعا دی جائے، بارک اللہ لک و بارک علیکما و جمع بینکما فی خیر، اور دلہن کو یہ دعا دی جائے، بارک اللہ لکی و بارک علیکما و جمع بینکما فی خیر۔ اور اس موقع پر خاندان کے اکثر بچے، بوڑھے، بڑے، جوان، عورت، مرد، سب نے نئے کپڑے پہنے ہوتے ہیں، تو سب ایک دوسرے کو تبلی و یخلف اللہ کہیں، تبلی و یخلف اللہ، جس کے معنی ہیں کہ یہ کپڑا تو پرانا کرے اور اللہ تعالیٰ تجھے اس کا بدل عطا فرمائے۔ تو اس دعا کے اندر درازی عمر کی دعا اور صحت کی دعا چھپی ہوئی ہے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے کہ ہمارے آقا نے چھوٹے چھوٹے الفاظ کی دعائیں سکھا دیں اور اس دعاؤں میں معانی کا سمندر پوشیدہ ہوتا ہے۔ تو اتنی سی دعا ہے، تبلی و یخلف اللہ، اگر یہ دعا سب دولہا کو بھی دیں، دلہن کو بھی دیں، آپس میں ایک دوسرے کو دیں، تو اس سے کیا ہوگا کہ سب کو اللہ تعالیٰ درازی عمر بھی دیں گے، صحت بھی دیں گے، سلامتی بھی دیں گے۔ اور پھر کیا ہے، تبلی، یہ کپڑا تو پرانا کرے، بھائی پرانا کب ہوگا؟ جب بار بار استعمال کرے گا، اور بار بار استعمال کب کرے گا؟ جب صحت ہوگی، سلامتی ہوگی، تب بار بار استعمال کرے گا۔ تو جب بار بار استعمال کیا صحت سلامتی کے ساتھ اور پرانا ہو گیا، تو اگلی دعا ہے وَيُخْلِفُ اللَّهُ، کہ اللہ تعالیٰ تجھے اس کا بدل عطا فرمائے۔ تو اب دوسرا مل گیا، جب دوسرا مل گیا پھر کہہ دیا تبلی وَيُخْلِفُ اللَّهُ۔ تو اس طرح آدمی کو دعائیں ملتی رہیں گی اور خیر بھلائی نصیب ہوتی رہے گی۔ تو ایک تو یہ دعا دینی چاہیے۔ دوسرا، اس موقع پر الحمدللہ لڑکے والے، لڑکی والے سب کے چہروں پر مسکراہٹ ہوتی ہے، تو مسلمان جب مسکرائے تو اللہ کے محبوب نے تعلیم فرمائی کہ اسے کہا جائے اضحک اللہ سنک، اضحک اللہ سنک، اللہ تعالیٰ تیرے دانتوں کو ہمیشہ مسکراتا رکھے، ہمیشہ ہنستا مسکراتا رہے۔ تو جب سب مسلمان ایک دوسرے کو یہ دعائیں دیں گے تو پھر گھروں میں رحمتیں آئیں گی، برکتیں آئیں گی، خوشیاں آئیں گی۔ اللہ تعالیٰ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم لک الحمد ولک الشکر، اللہم لک الحمد ولک الشکر، اللہم لک الحمد ولک الشکر۔ الحمد للہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات، الحمد للہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات، الحمد للہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ، اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ۔ الحمد للہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات، اللہم لا احصی ثناء علیک کما اثنیت علی نفسک، اللہم لا احصی ثناء علیک کما اثنیت علی نفسک۔ یا اللہ آپ کا شکر ہے، یا اللہ آپ کی مہربانی، آپ کا فضل ہے، آپ کی عطا ہے، سب یا اللہ سب آپ کی مہربانی، سب آپ کی کرم نوازی ہے۔ یا اللہ آپ نے یہ مبارک لمحہ، یہ خوشیوں کا لمحہ دونوں خاندانوں کو عطا فرمایا۔ یا اللہ جیسے اس وقت دونوں خاندان خوش ہیں، ہمیشہ سدا ان کو خوش و خرم رکھیے، ہر قسم کی عافیتیں، سلامتیاں، خوشیاں ان کا مقدر بنا دیجئے، ہر غم سے بچائیے، ہر صدمے سے بچائیے، ہر بیماری، پریشانی، ذہنی الجھن، ذہنی خوف سے دونوں خاندانوں کی
دونوں میاں بیوی کی پوری حفاظت فرمائیے۔ یا اللہ ہر قسم کی رنجشوں سے، ہر قسم کی غلط فہمیوں سے، ہر قسم کی بدگمانیوں سے دونوں خاندانوں کی پوری حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ اس رشتے کو خوشیوں کے ساتھ دوام عطا فرمائیے۔ یا اللہ ہم دولہا دلہن کے حق میں وہی دعا آپ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں جو آپ کے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائی ہے۔ بارک اللہ لک و بارک علیکما و جمع بینکما فی خیر۔ بارک اللہ لکی و بارک علیکما و جمع بینکما فی خیر۔ یا اللہ اس دعا کو دولہا دلہن کے حق میں قبول فرما لیجیے۔ یا اللہ قبول فرما لیجیے۔ ان دونوں کے درمیان روز بروز بڑھنے والی اور کبھی نہ ختم ہونے والی الفت، محبت، مودت پیدا فرما دیجیے۔ ان دونوں کے دلوں کو آپس میں جوڑ دیجیے، محبت کے ساتھ، الفت کے ساتھ، مودت کے ساتھ ان کی زندگی کو بھر دیجیے۔ اور یا اللہ دونوں کو ایک دوسرے کے حقوق کو پہچان کر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ ان کی خوشیاں ان کے والدین کو دکھا کر ان کے والدین کی آنکھوں کو ٹھنڈا کر دیجیے۔ ان کے والدین کو اتنی حیاتی دیجیے کہ یہ ان بچے بچیوں کی خوشیاں اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں۔ مدد فرمائیے، مہربانی فرمائیے، کرم نوازی فرمائیے۔ ہر قسم کی نظر بد سے ان کو بچا لیجیے، حاسدین کے حسد سے بچا لیجیے، شریروں کے شر سے بچا لیجیے۔ یا اللہ شیاطین اور جنات کے اثرات سے بچا لیجیے، سحر، جادو، ٹونے سے ان کی حفاظت فرما دیجیے۔ یا اللہ ان دونوں کو، ان کے خاندان والوں کو، ہم سب کو ہر قسم کی عافیت، سلامتی عطا فرما دیجیے۔ ہر قسم کی خیر بھلائی نصیب فرما دیجیے۔ برکتوں والا، فراوانی والا، حلال طیب رزق ہمیں نصیب فرما دیجیے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ انت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ یا اللہ بہت سے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، سب کی نیک تمناؤں کو، جائز حاجات کو پورا فرما دیجیے۔ سب کی نیک تمناؤں کو، جائز حاجات کو پورا فرما دیجیے۔ سب کے دکھ درد، پریشانیاں، بیماریاں، آزاریاں دور فرما دیجیے۔ ہم سب سے ایسے راضی ہو جائیے کہ پھر کبھی ناراض نہ ہوں۔ یا اللہ ہم سے ایسے راضی ہو جائیے پھر کبھی ناراض نہ ہوں۔ یا اللہ اس موقع پر آپ کے محبوب و مقبول بندوں نے، آپ کے پیاروں نے جو دعائیں مانگی ہیں ہماری طرف سے ان دونوں دولہا دلہن کے حق میں قبول فرما لیجیے۔ ہماری دعاؤں کو اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے قبول فرما لیجیے، اولیاء کاملین کے وسیلے سے قبول فرما لیجیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا